اکثر لوگ مسجد میں نہیں آتے، آپ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، تو اس مدنی کام کے ذریعے سے ہم کس طرح لوگوں کو مسجد کی طرف لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ پہلے جب ہم مسجدوں میں بیان میں کرتا تھا نا، تو اور اس سے پہلے بھی تجربہ تو ہے کہ نماز کا بھی بول رہے بولے ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ہمارا یہ ہے، تو مسجد میں بھی بعض لوگ آنے سے کترا دے، یار ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ تو پھر چوک پر اجتماع جیسے شروع ہوئے تو اس میں آلی موالی چرسی بنگڑی ہر طرح کا آدمی بیٹھ سکتا تھا، اور چوک اجتماع کا تو اپنا فائدہ، چوک در چوک اجتماع کا ایک بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک بار میں نے بیان کے بعد، پہلے تو کوئی حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے، تو ایک جگہ میں نے بیان کیا، تو وہاں لائن لگ کر جس طرح بھی لوگ ملتے ہیں، تو ایک آدمی آیا ملا، سمجھے، وہ رو رہا تھا، اور مطلب بڑی اس پر مطلب کیفیت تھی ایک کہ میں نے آج تک بس اب میں داڑھی رکھوں گا، اور مطلب داڑھی منانے والا اتنا برا آدمی ہے، اور یہ مجھے آج پتا چلا، اور پھر دوبارہ ملنے آئے مجھے بس، تو اچھا خیر یہ ہوا، تو مجھے پھر وہاں کے عیسائی بھائیوں نے بتایا کہ اصل یہ یہاں سے گزرا تھا، یہ آدمی یہ فسادی آدمی تھا، یہاں سے گزرا تھا، اور ہم اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ آ کے بیٹھ گیا تو کوئی ادھر کو پنگا نہ ڈالے، مگر یہ اس کو تو ایسی چوٹ لگی تو یہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا، یعنی حیرت کی بات ہے یہ کر رہا تھا۔ پھر وہ آدمی بعد میں وہ آ گیا مطلب ترکیب میں، وہ میرے پاس آیا ملنے کے لیے، اتنی بڑی داڑھی اور باقاعدہ زلفیں سنت کے مطابق، اور بالکل اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا تھا، وہ جو علاقے کا فسادی آدمی۔ تو یہ فائدہ کس سے ہوا؟ چوک بیان سے۔ مسجد میں شاید وہ نہ گھستا، وہ نکلا تو بیٹھ گیا، اللہ نے اس کی تقدیر بدل دی، کرم ہو گیا اس پر۔ تو اللہ کرے کہ وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، بہت پرانی بات ہے، آدھے سفید تھے آدھے کالے تھے، یوں بول سکتے ہیں بال اس کے داڑھی کے، شاید میرے سے بڑی عمر کے تھے وہ، اللہ کرم فرمان پر۔ گھر میں بھی شاید بچوں کو بھی ماحول میں رنگ لیا تھا اس نے، مجھے یاد پڑتا ہے کچھ ایسا۔ تو یوں آپ چوک درس دیں گے نا تو انشاءاللہ اس کے اپنی برکتیں ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بے نمازی ہیں وہ آ کے بیٹھیں گے، اور مسجد میں عموماً آئیں گے بھی تو نمازی بیٹھیں گے، اور نمازیوں میں بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے نمازیوں کی، یعنی یہ بھی تجربہ مجھے یار ہم کو کیا تبلیغ کرتے ہو یار، آپ دوسروں کو سمجھاؤ، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بچپن سے نماز پڑھتے ہیں، یہ بے وقوفی مطلب خوش فہمی کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے۔ جاؤ سنیما گھر پہ تبلیغ کرو، ادھر جا کر نیکی کی دعوت دو، اس کو نماز کا بولو، ہم تو ہے ہی نمازی یار، ہم کو کیا مطلب آپ اجتماع کی دعوت دیتے ہیں؟ ایسے مطلب مجھے بہت تجربہ کار آدمی ہوں، تو جب قریب آئے گا تو پتا چلے گا کہ مطلب اور کچھ بھی بہت ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنا کس کو آتی ہے؟ نماز کے فرائض کس کو معلوم ہے؟ شرائط کس کو معلوم ہے؟ وضو کس کو کرنا آتا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا کہاں آتا ہے؟ یہ بولتے ہم نے پڑھا، تو عورت کے پاس پڑھا ہوتا ہے، پڑھا بھی ہوتا ہے تو بعض اوقات پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا، اب پڑھنا بسم اللہ بھی نہیں آتا صحیح معنوں میں، یہ خوش فہمی ہوتی ہے ہم کو سب آتا ہے، ہم کو کیا بولتے ہو؟ تو یہ کہ چوک اجتماع میں ہر طرح کا آدمی امیدیں بیٹھ جائے گا۔ بعض اوقات چوک درس کی برکت سے غیر مسلموں کا مسلمان ہونا بھی مدنی بہار ہیں اس کی بھی، کہ چوک درس سے متاثر ہو کر جاتے جاتے غیر مسلم کھڑا ہو گیا، اور چوک درس سے متاثر ہو کر اس نے ملاقات کی اور پھر وہ مسلمان ہوا۔ اس طرح کی بھی مدنی بہاریں کچھ اکا دکا یاد آ رہی ہیں کہ ہوا ایسا۔ تو اس لیے تمام عیسائی بھائیوں کو چوک درس دینے کی مدنی التجا ہے۔ اب وہ جھجک ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، تو یہ سب کو ہوتا ہے سب شروع میں عام طور پہ۔ جب میں نے زندگی میں پہلا اپنا بیان جو کیا تھا نا، وہ فضول خرچی کے عنوان پر کیا تھا، زندگی کا پہلا بیان دیکھ کر، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت میری کیفیت کیا تھی، اور اس دوران شاید پڑھتے پڑھتے میں نے یوں دیکھا لوگوں کی طرف، تب بھول گیا کہ باقی کیا بولنا ہے، سب گھبرا گیا تھا میں، تو مجھ پر بھی کپ کپی تاری ہوتی تھی،
تو آہستہ آہستہ وہ جھجک اڑ جاتی ہے، نفسیاتی طور پر آدمی کا ذہن بن جاتا ہے. تو آپ بھلے شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، آپ ثواب کی ہرس اپنے اندر پیدا کریں اور نیکیاں کمانے کے لالچی بن جائیں. درس دینا ہے میں نے، تو انشاءاللہ یہ کہ جھجک بھی اڑ جائے گی، ثواب تو بہت ملے گا آپ کو انشاءاللہ. ہمت کریں سب چوک درس کی، جہاں جہاں ممکن ہو اپنے ذمہ داروں کے ماتحت رہ کر اپنے طور پہ کرنے کے بجائے فائدہ زیادہ ہوگا نا. تو اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، ان کے مشورے سے جہاں آپ کو یہ ذمہ داری لگائیں آپ کی، وہاں چوک درس آپ دیں، اللہ برکت دے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نمازیوں کی تعداد بنے، جو بے نمازی آ کر بیٹھے گا کہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہو تو وہ قابل ہو کے آئے گا، پھر نہا دھو کے آئے گا، کپڑے بدلی کر کے آئے گا. تو یوں انشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.